سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس لیے کہ قدرت کو جوان پسند، جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے. اس لیے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے غلطی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا. بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا. بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے. واللہ میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے ان کی تعظیم کرے. لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سنور جاتے ہیں. اصل گناہوں کا، نیکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے، اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجیک کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے انداز کو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سنور جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. لوگ ملک شام کو لے کر ماتم کنا ہے. شام میں چھری بھی داڑھی والوں کے ہاتھ میں ہے اور گردن بھی داڑھی والوں کی ہے. اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہے کہ وہ داڑھی والے مسلمان ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو اسلام چوٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کسی انسان پر ظلم کرنے کی کیا اجازت دے سکتا ہے. لیکن قرآن کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ اکبر. سیریا کی سرزمین، شام کی سرزمین پر جو ہر شام نہیں بلکہ ہر صبح بھی شام غریبہ کی طرح ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ صبح بھی شام غریبہ کی طرح نہ ہوتی اگر مسلم نوجوان دن کے بدماش اور رات کے عیاش نہ ہوتے. اللہ اکبر. یمن کی سرزمین کو یوں تار تار نہ کیا جاتا اگر ہمارے نوجوان طاقت نہ بناتی، اگر مسلمان صحابہ کرام کی جوانی کی طرح اپنی جوانی کو گزارتے. اس لیے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جن جوانوں کو اپنے بال سنوارنے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو کانوں میں بالیاں پہننے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو اللہ اکبر ہیرو کے انداز میں کڑے پہن کر کے اترانے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو موبائل پر رات کے 2-3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس کے دل میں اپنی ماں سے پیار نہیں وہ شام اور عراق والوں سے کیا پیار کر سکتے ہیں. جن کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں وہ بیت المقدس کے ننھے بچوں کی لاشوں پر آخر کب تدبر اور فکر سے کام لے سکتے ہیں. انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے وہ بیت المقدس میں بے گورو کفن تڑپنے والے معصوموں کے لیے فکر کے لیے کیا وقت نکالیں گے. انہیں پتا ہے جن کی راتوں دن کی زندگی کا مشغلہ یہ ہو برائی، عیاشی، زنا، گناہ اور نفسانی خواہشات. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا یوں ہی تمہیں تباہ کرنے کا پلان نہیں بنا رہی ہے. اس لیے کہ وہ جانتی ہے مسلم نوجوان آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں، مکین گنبد خضرا سے دور ہو چکے ہیں. آئیے تمہیں بتاؤں ایک وقت وہ تھا جوانوں کی فکر کیا تھی، آج جوانوں کی فکر کیا ہے. اس واقعے کو میرے آقا، میرے مولا، میرے امام سیدنا امام
जाफर सादिक सलाम अला जद्दही वाले सलाम ने बयान फरमाया, और ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और वो अपने वालिद से बयान करते हैं, और वो अपने वालिद से बयान करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वाक़या यूं है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दही वाले सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। वो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, बनी इस्राइल में एक जवान था जो बड़ा पारसा था, बड़ा इबादत गुजार था, उसकी तहारत उसका तकवा बड़ा मशहूर और मारूफ था। एक दिन बनी इस्राइल के कुछ ओबाश लड़कों ने देखा कि ये जवान होकर के बड़ा इबादत गुजार, बड़ा पारसा, बड़ा तकवा शियार है, तो उन लोगों ने एक औरत के पास गए, और औरत के पास जाने के बाद उस औरत से कहा कि देखो, तुमको हम मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम जो चाहे करो, और जाकर के बस उस लड़के को इबादत से रोक दो, उसको पारसाई से रोक दो, और अपने फितने के अंदर मुब्तला करो, ताकि हम उसको जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दें। सिर्फ बदनाम करना तुम्हारा काम है, इबादत से हटाना तुम्हारा काम है, फिर देखना हम उसको कैसा जलील करते हैं, उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहूदियों की साजिश को समझो। पहले ही दिन से यहूदियों की साजिश ये है कि जो सिराते मुस्तकीम पर हो और हटने के लिए तैयार ना हो, तो उसके लिए औरत का इस्तेमाल करो, औरत का इस्तेमाल करके उनको हटाओ दीन से। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जिसे किसी ने नहीं लूटा, उसको औरत के हुस्न ने लूटा। ये जो नंगा करके भेजा है इंटरनेट पर औरतों को, हत्ता के साबुन पर भी औरतें नंगी, अखबारात में भी औरतें नंगी, ये कैफियत और हालात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो सब जगह औरतों को नंगा कर दिया, फिल्में नंगी, सीरियल नंगी। अब तो लोग अपने घरों में टीवी पर बैठ करके ये बातें करते हैं कि चलो फिल्म से बचते हैं और सीरियल देखते हैं, क्योंकि सीरियल में घरेलू दास्तान है। लेकिन वो सीरियल इतने जहरीले हैं हमारे समाज के लिए, बड़ा खामोश पैगाम है औरतों के साथ अय्याशियों का उसके अंदर। दानिश्वरों पर ये बात आया है, किसी से छुपी हुई नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम फुला सीरियल देखते हैं तो उसमें इबरत मिलती है। मैं पूछता हूं, क्या कुरान में इबरत का सामान नहीं जो आप सीरियल से इबरत हासिल कर रहे हैं? अगर आपको वाकयात पसंद है तो स्क्रीन पर वाकयात देखने की बजाय अहसनुल क़सस उठा। वो यूसुफ सिद्दीक का वाकया पढ़। यूसुफ हसीन है तो उनके वाकये को भी कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है, और हजारों उसके अंदर इबरत के सामान हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अय्यूब की दास्तान कुरान में पढ़ो, हजरत इब्राहिम की दास्तान कुरान में पढ़ो, ताकि पता चले इश्क के दावे तो करते रहे लेकिन आशिकों की शान क्या होती है। जो काम इश्क में अपने बिस्तर से नींद को खोल करके, नींद को छोड़ करके उठकर खड़ी न हो, वो कौम इश्क के दावे में कितनी सच्ची हो सकती है। उशाक तो वो हैं, इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क तो आग चाहता है, इसलिए कि इश्क को आग के बगैर चैन नहीं, उसे सुकून की नींद कहा। इश्क नाम ही आग का है, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फसीद हर का यक शोला दिगर बरजनिश का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। जो नर्म गद्दों पर फजर में पड़े रहे उन्हें आशिक कहलाने का हक क्या है? और मैं कहूं तो एतराज हो सकता है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है। आका फरमा रहे वो झूठा है, जो पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, जो सुबह को फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। तो अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इख्तिसार के साथ।
کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانقاہ میں، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ قدرت کی شان یہ ہے، جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے، لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کیا ہونا تھا؟ بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی، وہ تو جھانک کر کے واپس ہو گیا، عورت ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، اس لیے کہ تنہائی ہوگی، عورت ہوگی، تیسرا شیطان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں، کسی ناک کے پیچھے جانا، عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا جان کو خطرہ ہوگا، عورت کا حسن ڈسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی، لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آ رہی ہے بچا لے۔ آیا مجبور ہو کر کے لڑکی مر نہ جائے، اپنے عبادت گاہ میں لے گیا، اس نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے سامنے ہوئی اور کہا کہ بارش کی رات ہے، کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہے، اب بھی تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوگا؟ چراغ جل رہا تھا، اس نے کہا رک، زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کا انجام آگ ہے جہنم کی۔ اس نے انگلی ڈالی، جلائی، اور برداشت نہیں کر سکا تو ہاتھ کھینچ، پھر عبادت پہ مصروف ہوا۔ پھر وہ عورت آئی، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی، پھر عبادت میں مصروف، پوری رات میں 5 انگلیاں جلا دی۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے 5 انگلیاں جلا ڈالی؟ کہا ہاں، تو زنا کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی کیسے کر سکوں گا؟ اس لیے 5 انگلیاں جلا ڈالی۔ اس بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، وہ چیخ ماری، زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں، یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا، اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا، چلو ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے، آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، جو آپ کا اصل نسخہ ہے، اصل جو نسخہ آپ کا ہے شاعری کے حوالے سے، اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے تسبیح پڑھنے کا، عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا، عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا، عبادت نام ہے نوافل کی کثرت کرنے کا۔ آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے۔ ریاضت کہتے کس کو ہے کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے رک جائے، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا، بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے۔ تو آقا نعمت کہتے ہیں ریاضت کہ یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ توجہ فرمائیں، پتہ چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھین سکتی۔ حالات بدلنے کی بات کرتے ہو، ابھی حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں۔